बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मेरे मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर ख़ारजा की। कई खदशात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर भारत की जानिब से क्या क्या साजिशें बुनी जा रही हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि अफ़गानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की तैयारी हो रही है। कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस है, पाकिस्तान का घेरा कौन तंग कर रहा है, इस हवाले से अहम गुफ्तगू आज हम अपने पहले सेगमेंट में करेंगे और ख़ास तौर पर जिक्र होगा तालिबान की पेशकदमी का और अफ़गानिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं और अपडेट क्या है, इस पर होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि जिसकी आज नुमाइश की गई, पार्लियामेंट में रखा गया, सदर को ब्रीफिंग दी गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहले ही ब्रीफिंग ले चुके हैं। और क्या 2023 के इंतखाबात ऐसे होंगे कि जिसके नताइज तमाम फ्रीकैन कबूल कर लें, इसका करेंगे जिक्र। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, उन्हें सुन लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। In our view, Pakistan should have been invited this briefing. India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. Pakistan has been facilitating the peace process. It is for the Afghans to decide about their future. There is no military solution to this conflict. Instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. जी, गुफ्तगू सुनी आपने। और ख़ास तौर पर कौमी सलामती कौंसल का जो इजलास हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को आउट रखा गया और ये सारा इजलास औरिया साहब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और आपको पता है कि जिस तरीके से भारत को सदारत मिली है सलामती कौंसल की और उसके बाद से ये गेम शुरू हो गई। मोदी साहब आज एक सेशन की जो है वो सदारत करने वाले हैं और यूनाइटेड नेशंस का जो अहम इजलास ऊपर है वो उसमें उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate. अच्छा, मसला सारा ये है कि पहले तो लोगों को ये क्लियर कर दिया जाए कि ये सिक्योरिटी काउंसिल बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है और इसकी कोई हैसियत क्या है, किस लेवल की। ये सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली 15 अरकान की पर मुश्तमिल होती है, सही, जिनमें से 5 वो परमानेंट गुंडे हैं कि जिनको वीटो का हक हासिल है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और रूस, ये 5 को तो आप अलहदा करते हैं। 10 को मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट करते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, सो इसके करारदाद मंजूर कर लें तो कर दें। इस वक्त उसके मेंबरान हैं एस्टोनिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, ट्यूनीसिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के सामने दम मार सके या बाकी चीज़ें कुछ कर सके। इंडिया उसके अंदर इसको उन्होंने एज ए चेयर दिया है, 1 महीने के लिए है। वो रोटेशन में होता है ना, रोटेशन, सब रोटेशन, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बेसिकली एक डिबेट करते हैं और इसमें अगर किसी चीन को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो चीन वीटो कर देता है, रूस को नहीं अच्छी तो रूस कर देता है, अमेरिका नहीं लगती तो अमेरिका कर देता है। इंडिया ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसको एक डिबेट का हिस्सा बनाने की कोशिश किया पाकिस्तान के बारे में। उस्मान साहब, जिस मैं गिन रहा था, जिस 7वां प्रोग्राम है जो मैं वार्न कर रहा हूं कि क्या खतरा आपके पास आ रहा है, 7th प्रोग्राम है ये, मैं पूरे अपने गिन रहा था कि वहां से वो निकलेंगे। अमरीकी अवाम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम शिकस्त खा सकते हैं। वियतनाम से जिस वक्त वो निकले हैं तो बुरी तरह की शिकस्त थी। इस तरह की शिकस्त का थी कि तस्वीरें ऐसी आती थीं कि अमेरिकन एम्बेसी की छत के ऊपर अमरीकी हैं और हेलीकॉप्टर से लटके हुए जा रहे हैं। लेकिन 4 फिल्में रैम्बो की रिलीज की थी, वो रैम्बो जो अकेला पूरे वियतनामियों को मार रहा है, ठीक, पूरे का पूरा सिनेरियो ये बिल्ड किया था। और दूसरी बात ये की थी कि उन्होंने एक पड़ोस का मुल्क था कंबोडिया। कंबोडिया वो मुल्क था कि जहां से आप सोचें कि एक मूवमेंट चल रही थी बहुत ज़्यादा, पॉल पॉट रजीम और खैमरूज की एक मूवमेंट थी जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ अपने खुद कुछ वियतनामी अपने साथियों को, जैसे अमेरिका मरवाता है, उनको मरवाया और उनकी लाशें दरिया के साथ बहा दी।
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویتنامیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ویتنام کی اوقات ہی کوئی نہیں اگر کمبوڈیا ساتھ نہ ہوتا۔ کمبوڈیا پہ کارپٹ بمبنگ کی گئی، آج تک کمبوڈیا مکمل طور پہ اٹھ نہیں سکا جو وہ انہوں نے تباہی جاتے جاتے کی تھی۔ بار بار کہا کہ آپ جو اس وقت اس صورتحال کے اندر ڈاواڈول ہو رہے ہو، یہ جو امریکہ کے جوتے چاٹنے کے چکر میں ادھر کبھی ادھر کرتے ہو، اور جا کے آپ کو بیچ جوسف صاحب کہتا ہے سجنا فون ہی نہیں کیتا ہے، کہنے کا یہ مطلب تھا نا کہ فون نہیں آیا، کہنے کا آپ کیوں کریں گے فون؟ ان کی ایک پوری اسٹریٹجک پلاننگ ہے۔ عثمان صاحب آپ دیکھیں کہ آپ 9/11 کے بعد اگر کبھی امریکہ جائے ہوتے تو آپ کو امریکہ والے وہ آپ کو بتاتے کہ ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ہم آپ کو عام پبلک ہم آپ کو یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ریلائز کرایا گیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑے امن کے سے۔ میں پھر مجھے ایک جگہ موقع مل گیا بات کرنے کا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو میں آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہوں، چاول پہنچاتا ہوں، آپ ایک آدمی کے 4 بھائی مار دیتے ہو، رات کو دیکھ پکا کے اس گھر میں بھیج دیتے ہو، آپ کیا کرو؟ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت 2 بڑے ملکوں کی شکست خوردہ سیاست جو ہے وہ کھڑی ہے، اور ساتھ سرمایہ $2.4 ٹریلین، 2400 ارب ڈالر امریکہ کے، اور تھوڑے سے 3 ارب ڈالر انڈیا کے بھی۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے اس کو انہوں نے اب افغانستان کو چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں کہ افغانستان کے اندر جو تھوڑے بہت بامبنگ ہو بھی رہی ہے وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ راستہ پردہ رہے، ورنہ امریکہ کو اس وقت افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں۔ طالبان انڈر ایگریمنٹ ہیں کہ امریکن انٹرسٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ایران کے بارے میں وہ اس کو چھوڑ دے، اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ان کو یہ ہے کہ اب ہم کیسے آئیں گے۔ اب 3 دفعہ تفصیل سے بتایا کہ ان کا پاکستان کو خراب کرنے کا مفاد کیا ہے۔ سب سے پہلا مفاد یہ ہے کہ جس کے اوپر اشرف غنی، آج عمران خان سے میری ملاقات ہے، اس میں بتا رہے تھے کہ میں تاجکستان میں گیا تو اشرف غنی نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ 10,000 بندے جو ہیں وہ پاکستان نے بھیجے ہیں وہاں پر، ٹھیک۔ تو کہتا ہے وہ تو میری بعد میں تقریر تھی تو میں نے ایکسپلین کیا کہ 3.5 لاکھ تمہاری فوج ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی 70,000 افغان طالبان کہتے ہیں، ان سے شکست کھا گئی ہے، اتنی بڑی امریکن فورسز تھی، اور پہلی بات ہے ہمارے 10,000 بندے کر کیا سکتے ہیں تمہارے سارے، اس کا 3.5 لاکھ فوج کھڑی کر دو، مار دو۔ 10,000 بندے پھر تو ہم بڑے زبردست ہیں، 10,000 بندے پوری فورسز کو شکست دے دیں۔ ہاں، تو یہ اس نے کہا میں نے بعد میں تقریر کی، لیکن اس نے کہا کہ ایک جال بنا جا رہا ہے پورے ہمارے سارے معاملات، اور وہ جال ہم ساتھ جو ہے نا پروگراموں میں کہہ چکے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرب تو چین کی پوری ایفرٹ ڈسٹرب۔ عثمان صاحب روڈ جو ہوتی ہے نا جی، یہ کوئی سڑک نہیں ہوتی، روڈ جو ہے یہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، روڈ جو ہوتی ہے ایک ایسا محفوظ راستہ جہاں سے آپ کا سامان گزر سکے۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو سونے کی سڑک بھی بنا دو تو کسی کام کی، ظاہر ہے جی، ظاہر ہے، ٹھیک۔ لیکن آج ٹاپ ٹرینڈ رہا سینکشنز پاکستان، یہ کون سی لابی ہے کہ جو یہ آج انہوں نے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ہو رہا، اٹھتے ہی جو پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ پاکستان کے خلاف یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ دانشور اور کچھ سیاستدان اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں کہ پاکستان۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے، کیا طالبان پاکستان کے کنٹرول میں ہے تو یہ باب دوستی کیوں باندھا ہے، تورخم کیوں باندھا ہے، کیا ہوا ہے؟ دونوں بند کر دیا انہوں نے۔ نہیں تو اگر دوست ہیں تو دوست بند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور طالبان نے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہتر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بند کرو تاکہ یہ مسئلہ تو ختم ہو، جب ہم افغانستان پہ آ جائیں گے پھر دیکھی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہر دانشور جس کی داڑھی میں کھجلی ہوتی ہے، جس کے سر میں کھجلی ہوتی ہے، جو کافی پیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ دیکھیں جی طالبان وہاں آ گئے تو وہاں جی وہ بھائی طالبان نے وہاں بھی اقتدار نہیں سنبھالا اور تم کہتے ہو وہ یہاں پر مدد کر رہے ہیں۔ تو اگر ہسٹری دیکھیں کہ ہم نے امریکنز کے ساتھ مل کے طالبان کی قیادت کو گوانتانامو بھیجا نہیں بھیجا، تو آج اگر ہمارے ساتھ بڑے گلے نہیں، ہم پر ناکامیوں کا ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو بڑے گلے ہیں، طالبان کے گلے ہیں، اور ہم نے امریکہ کا جو ساتھ دیا، امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ 91% لوگ جو تھے بے گناہ تھے جو یہاں سے گئے ہیں، اور یہ کون ثابت کر رہا ہے؟ امریکن کورٹس کہہ رہی ہیں۔ ہمارا آج بھی سیف اللہ پراچا صاحب ایک بیچارہ اسکول کھولنے گیا تھا،
اور وہ شناختی کارڈ بیچارہ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس نے اسامہ بن لادن کو دے دیا، اس کی وجہ سے اس کو آج تک بیچارہ 70 سال کی عمر میں وہ بندہ جیل بھگت رہا ہے، اور شریف آدمی اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مسئلہ ہے کہ طالبان نے ہمارے اوپر ایٹ لیسٹ 2014 کے بعد کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رہا۔ 2014 کے بعد خصوصاً 2016 میں اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، وہ ملا اختر منصور والا، ایران اور ایران سے آ رہے تھے، 2014 سے وہ ایران کے ساتھ لگا وہ چیز۔ اب حالت یہ ہے، مجاہدین کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں طالبان کے ساتھ بٹھاؤ، امریکہ کہتا ہے ہمیں طالبان کے ساتھ بٹھاؤ، اور بھائی طالبان کے ساتھ ہمارا کون سا ایسا رشتہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ بٹھائیں گے؟ ٹھیک، پھر امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دشمن ہے، لیکن افغان گورنمنٹ جو مستقل طور پہ انڈیا کی پھونپو ہے اس کو ہمارا دشمن نہیں کہتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یا تو سینکشن لگائی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر سینکشن نہیں لگتی اور یا کوئی اور کیا کرے۔ چلیں اس سینکشنز کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیا پلان ہے، کیا کس قسم کی سینکشنز ہیں، اگر خدا نخواستہ لگ بھی جاتی ہیں تو کون سی پہلی بار لگ رہی ہیں۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور اس اہم ایشو پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔